بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غفار اسے سہارا دیے اس طرح آگے بڑھا رہا تھا جیسے اس سے چلا نہ جا رہا ہو۔ ناصر کی یہ حالت دیکھ کر میرے وجود میں کھولن ہی ہونے لگی۔ اسے یقیناً تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، ورنہ وہ یوں نڈھال نظر نہ آتا۔ غفار اور لیلا نے ناصر کو کمرے میں لا کر اس کے بستر پر لٹا دیا۔ وہ تمہاری بات غلط نکلی لیلا، غفار نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ کون سی بات بابا؟ لیلا نے پوچھا۔ یہی کہ اس رات ناصر نے کوئی خواب دیکھا تھا اور ایک حسین عورت کے قالب میں کوئی جن زادی اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ غفار بتانے لگا، دراصل اس رات کو جس طرح میں پر اسرار طور پر اپنے کمرے کے بجائے اس کمرے میں بحالت بے ہوشی پایا گیا، وہ بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ میں نے اس کا ذکر آج حضرت جی سے کیا تو انہوں نے تفصیل معلوم کی۔ اس سلسلے میں حضرت جی نے ناصر سے استفسار کیا۔ ناصر کبھی کچھ کہتا اور کبھی کچھ۔ اسی وجہ سے حضرت جی کو اس پر غصہ آ گیا۔ انہوں نے کانٹوں بھری شاخ اٹھا لی، پھر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور ناصر کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ناصر سے انہوں نے جو کچھ معلوم کیا اس کی تصدیق مجھ سے بھی کی۔ اس رات ناصر نے مجھے جو کچھ بتایا تھا میں نے بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سن کر حضرت جی فکر مند ہو گئے۔ وہ بار بار ناصر سے اس جن زادی کا نام پوچھنے لگے جو اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر حضرت جی نے کوئی عمل پڑھ کر ناصر پر دم کیا اور پھر اس کے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ ناصر اس طرح چیخنے لگا جیسے اس کا سر کسی آہنی شکنجے میں کس دیا گیا ہو۔ حضرت جی بس ایک ہی سوال کیے جا رہے تھے کہ بتا جن زادی کا نام کیا ہے۔ آخر کار حضرت جی کو کامیابی ہوئی۔ ناصر نے اس جن زادی کا نام بتا دیا۔ واقعی بابا، لیلا بول اٹھی، اس جن زادی کا کیا نام تھا؟ دینار، غفار نے جواب دیا۔ حضرت جی اس جن زادی کا نام کیوں معلوم کرنا چاہتے تھے؟ لیلا نے دریافت کیا۔ مجھے کیا خبر، ہوگی کوئی وجہ، غفار بولا، پھر بتانے لگا۔ حضرت جی نے مجھے فکر نہ کرنے کو کہا ہے، وہ اب یہ معاملہ سنبھال لیں گے۔ اصل بات تو رہ ہی گئی بابا، لیلا بولی۔ کیا؟ غفار نے معلوم کیا۔ یہ کہ آپ سوئے تو اپنے کمرے میں تھے، پھر یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ لیلا نے یاد دہانی کرائی۔ اس بارے میں ابھی حضرت جی نے کچھ نہیں بتایا، البتہ انہوں نے اسے پر اسرار واقعہ قرار دیا۔ ابھی انہوں نے محض اس قیاس کا اظہار کیا ہے کہ شاید اس معاملے کا تعلق جن زادی سے ہو۔ حتمی طور پر انہوں نے فی الحال کچھ کہنے سے گریز کیا ہے۔ غفار نے تفصیل بتائی۔ حضرت جی تک پہنچنے کے لیے غفار کو بھی اپنا اعلیٰ کار بنا سکتی تھی۔ لیلا اور غفار کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہوئے میں نے اور بہت کچھ سوچا تھا جس کا تعلق میرے مستقبل کے لاہے عمل سے تھا۔ میں ہر قیمت پر ناصر کو ظلم سے نجات دلانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس خود غرض و ظالم عامل کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اسے ایک نظر دیکھ لینا چاہتی تھی کہ آخر وہ چیز کیا ہے۔ اس کے باوجود میری ترجیح ناصر تھا۔ ناصر جس عمل کے زیر اثر تھا اس کا توڑ ضروری تھا۔ میں نے اس کے لیے ایک راہ نکال لی تھی، مگر اس کا انحصار میرے قبیلے کے ایک عالم جن زاد سوما پر تھا۔ غفار اپنی بیٹی کی کسی بات کا جواب دینے والا تھا کہ اسے میں نے اپنی جناتی صفات کے زیر اثر لے لیا۔ اسی کے تحت اس نے لیلا سے کہا، میں یہ تو بھول ہی گیا لیلا بیٹی کہ حضرت جی نے مجھ سے کہا تھا ناصر کو گھر چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ کس لیے بابا؟ لیلا نے پوچھا۔ انہیں خلوت میں مجھ سے کچھ بات کرنی تھی۔ غفار یہ کہہ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مزید بولا، فکر نہ کرنا بیٹی، مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے۔ غفار کا تعاقب کرتے ہوئے جب میں حضرت جی کے آستانے تک پہنچ گئی تو اسے واپسی کا حکم دے دیا۔ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں جس عمارت کے سامنے کھڑی تھی اس میں مجھے روشنی نظر آ رہی تھی۔
اس پرشکوہ عمارت کا بڑا محرابی دروازہ کھلا ہوا تھا اور مختلف لوگ وہاں آ جا رہے تھے، ان میں عورتیں اور مرد سبھی شامل تھے۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں شور سنائی دیا تو میں چونک اٹھی اور پلٹ کر دیکھا۔ وہ منظر میرے لیے حیران کن ہونے کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ بھی تھا۔ کئی آدمزاد ایک آدمزادی کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے عمارت کی طرف لا رہے تھے۔ وہ آدمزادی نوجوان اور خوبصورت تھی، اس کا رنگ سرخ اور سفید تھا اور وہ دراز قد تھی۔ سر کے بڑے بڑے بال چہرے کے گرد یوں بکھرے ہوئے تھے جیسے کالی گھٹاؤں نے چاند کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہو۔ آدمزادی کے چہرے سے وحشت کا اظہار ہو رہا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غیر معمولی سرخی تھی۔ اس آدمزادی سے میری ہمدردی کا سبب غالباً یہ تھا کہ وہ میری ہی صنف سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس آدمزادی کو اس کے لواحقین عامل حضرت جی کو دکھانے لائے ہیں۔ کچھ سوچ کر میں بھی ان کے ساتھ ہو لی۔ محرابی دروازے سے گزر کر سامنے ہی کچھ سیڑھیاں دکھائی دیں۔ سیڑھیوں کو عبور کر کے وہ آدمزاد ایک چوڑی راہداری میں پہنچ گئے۔ وہاں دائیں جانب ایک اور کھلا ہوا دروازہ نظر آیا۔ دروازے کے دائیں بائیں جانب 2 مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ انہوں نے نوجوان آدمزادی اور اس کے لواحقین کو اندر جانے سے نہیں روکا۔ وہ ایک وسیع و عریض کمرہ تھا جس میں خاصے لوگ فرش پر بیٹھے تھے۔ سامنے دیوار سے لگا ہوا ایک بڑا تخت بچھا تھا، اس تخت پر قالین بچھے تھے۔ ایک قالین پر دیوار کے سہارے رکھے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے ایک باریش آدمزاد بیٹھا تھا۔ اس کمرے کا منظر بالکل ایسا تھا جیسے کسی بڑے حاکم کا دربار لگا ہو۔ تخت کے سامنے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے درمیان میں خالی جگہ چھوڑ رکھی تھی۔ اسی خالی جگہ سے گزر کر لوگ لکڑی کی بنی ان سیڑھیوں تک جاتے تھے جن پر چڑھ کر تخت پر پہنچنا ممکن تھا۔ ان سیڑھیوں کے دونوں طرف بھی مسلح پہرے دار مستعد کھڑے تھے۔ پہرے داروں سے اجازت ملنے پر ہی کسی کو اس تخت نشین آدمزاد تک رسائی حاصل ہو سکتی تھی۔ کسی خاموش تماشائی کی طرح میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ تخت کے اوپر سیڑھیوں کی دائیں جانب ایک صندوق رکھا تھا۔ جسے بھی تخت نشین سے ملنے کی اجازت ہوتی وہ اس صندوق میں کچھ درہم ضرور ڈالتا۔ وہاں موجود پہرے دار فوری نوعیت کے مریضوں کو پہلے تخت نشین سے ملنے دیتے اور بقیہ کو اپنی باری کا انتظار کرنے کے لیے دائیں یا بائیں بٹھا دیتے۔ وحشت زدہ آدمزادی کا معاملہ کیونکہ فوری توجہ کا طالب تھا، اس لیے پہرے داروں نے دوسروں کو روک کر اسے تخت نشین کے روبرو پیش ہونے کی اجازت دے دی۔ جاری ہے۔ Thank you for watching. Like our video, subscribe our channel and don't forget to click on bell button.